والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ. محترم حاضرین، الحمدللہ آج کا جو درس ہے اصول ثلاثہ کا یہ تیسرا درس شروع ہونے جا رہا ہے. گزشتہ درس کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے اسلام کا معنی کیا ہے اور دین اسلام کے مراتب کیا ہیں اور لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں، ان چیزوں کے متعلق دلائل کی روشنی میں مختصراً ہم لوگوں نے علم حاصل کیا. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام کے جو 4 ارکان ہیں اس کے تعلق سے دلائل کی روشنی میں بات کو آگے بڑھایا جائے گا. محترم حاضرین، اسلام کا جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے شہادتین کا اقرار. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس کے بعد کا جو رکن ہے نماز قائم کرنا. میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں رک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 گواہیاں ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، ان دونوں گواہیوں کو ملا کر ایک رکن بنایا گیا. اگر ان کو الگ الگ کر دیا جاتا تو اسلام کے بھی 6 رکن ہو جاتے، لیکن ان دونوں رکنوں کو ملا کر ایک رکن بنایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. اور ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ان دونوں گواہیوں کو ملا کر ایک رکن بنایا گیا، اور یہ ایک رکن جو ہے آگے آنے والے تمام ارکان کے لیے لازم اور ضروری ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے. کس کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے، یعنی اللہ کے نبی کے طریقے پر. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کس کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی. اور کس کے طریقے پر زکوٰۃ دیتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. آپ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور کس کے طریقے پر روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر روزہ رکھتے ہیں. آپ حج کرتے ہیں، کس کے لیے حج کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی، اللہ کے لیے آپ حج کرتے ہیں. اور کس کے طریقے پر آپ حج کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ حج کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے بعد والے ارکان کے قبول ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے. اگر آدمی پہلے رکن کو قبول نہ کرے تو بعد والے ارکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟
اس لیے کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے، روزے، زکوٰۃ اور حج کے قبول ہونے کے لیے توحید بھی ضروری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ضروری ہے۔ محترم سامعین، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت سارے زمانے سے، بہت دنوں سے، بچپن سے آپ نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ نماز کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ ان تمام ارکان کا عقیدے سے یہ تعلق ہے کہ آپ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ یہ تمام ارکان واجب اور ضروری ہیں۔ عقیدے سے کیا تعلق ہے ان ارکان کا؟ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا۔ عقیدے سے یہ تعلق ہے کہ یہ تمام ارکان واجب اور ضروری ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کیا وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی کافر ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے فرض ہونے پر انکار کرتا ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کبھی زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، وہ آدمی مسلمان ہے۔ وہ آدمی گنہگار ہے لیکن مسلمان ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ روزہ فرض نہیں، گرچہ کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ ایسا آدمی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا بلکہ فرضیت کو مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، تو وہ آدمی مسلمان ہے گرچہ کہ وہ گنہگار ہے۔ تو پتہ چلا عقیدے سے ان ارکان کا یہ تعلق ہے کہ تمام ارکان واجب اور ضروری ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان ارکان کی فرضیت کا انکار کرے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کی دلیل کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی دلیل پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے نماز کی دلیل اور زکوٰۃ کی دلیل ملی۔ اور اس کے بعد روزے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ تو یہ روزے کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد حج کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ لوگ اللہ کے لیے حج کریں۔ یہ حج کی دلیل ہے۔ تو یہ رہے اسلام کے ارکان۔ اور اس کی جو تفصیل ہے، یعنی نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے جو مسائل ہیں، ان کا تعلق فقہ سے ہے۔ لیکن عقیدے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کہ آپ ان تمام ارکان کو یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ تمام ارکان واجب اور ضروری ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بات صحیح ہے؟ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ حج فرض ہے، حج فرض ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے ان کے لیے حج فرض ہے۔ اور اسی طرح آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض نہیں، بلکہ جو نصاب کو پہنچتے ہیں اور 1 سال گزرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ان باریکیوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ محترم حاضرین، اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کا معنی کیا ہے اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ ایمان کا معنی تصدیق کرنا، کسی چیز کو دل سے سچا جاننا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان 5 چیزوں کا نام ہے۔
ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. 5 چیزوں کا نام ہے ایمان کی اصطلاحی تعریف. ایمان 5 چیزوں کا نام ہے. ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور معصیت سے ایمان گھٹتا ہے. دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے. محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ ایسا آدمی منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا منافقین کے تعلق سے؟ اے نبی، آپ کے پاس یہ منافق آئیں گے اور آپ کو آ کر کہیں گے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے. اسی لیے شاعر نے کیا کہا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دلو جہاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا ایک آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تو ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ منافق. اور ایک آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا لیکن دل سے تصدیق کرتا ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار نہیں کرتا مگر دل سے تصدیق کرتا ہے، ایسے آدمی کو کہا جائے گا کافر. ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا دین کیا ہے، سچا دین ہے، اور اس نے اپنی زبان سے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. ابو طالب نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین دنیا کے اندر جتنے ادیان ہیں ان تمام دینوں سے بہتر ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی زبان سے کلمے کا اقرار نہیں کیا. مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے چچا پر ایک کلمے کو پیش کیا، میرے چچا نے رد کر دیا. اگر کوئی آدمی اس کلمے کو قبول کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نجات پا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی نجات پا جائے گا. تو ابو طالب دل سے تصدیق کرتا تھا لیکن زبان سے کبھی اس نے اقرار نہیں کیا. اور اسی طرح فرعون کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے انکار کیا حالانکہ اس کے دل میں یہ اس بات کا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے. تو فرعون نے دل سے تصدیق کیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ فرعون بھی کافر ہوا. جس طرح ابو طالب زبان سے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے کافر، اسی طرح فرعون بھی اپنی زبان سے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا. تو پتہ چلا کہ ایک آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا لیکن دل سے تصدیق کرتا ہے تو ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا. اور تیسری چیز، ایک آدمی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہے لیکن اعضاء اور جوارح سے عمل نہیں کرتا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق، گنہگار. ایک آدمی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی تصدیق کرتا ہے لیکن کبھی نمازوں کی پابندی نہیں، کبھی روزے کی پابندی نہیں، کبھی زکوٰۃ کی، حج کی پابندی نہیں، تو ایسے آدمی کو کہا جائے گا یہ گنہگار فاسق ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوئے: زبان سے اقرار نہ کرنے والے کافر، اور دل سے تصدیق نہ کرنے والے منافق، اور اسی طرح اعضاء اور جوارح سے عمل نہ کرنے والے فاسق. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی اور 5ویں چیز، ایمان جو ہے اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ایک صحابی رسول سے ہوتی ہے جن کا نام کیا تھا؟ حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات کرتے ہوئے فرماتے ہیں نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پریشان ہونے کے بعد اے حنزلہ تم صحابی ہو اور تم منافق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تعجب کی بات ہے۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن میں جب اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں تو اس وقت ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بات کو سننے کے بعد کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، سب کا یہی حال ہے، چلو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات ہوئی تھی مکمل واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مجلس کے اندر جو ایمان کی تمہاری کیفیت ہوتی ہے، ہمیشہ اگر یہی کیفیت ہو جائے تو راہ چلتے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں میں تمہارے گھروں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے۔ آپ دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کی ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ رمضان کا جو ماحول ملتا ہے آپ کو، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، دروس آپ اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن رمضان جیسے ہی چلا جاتا ہے تو آپ کے ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ایمان 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایک زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتا چلا کہ ایمان کے معنی کے 5 چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کی دلیل پیش کی۔ دلیل کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ الایمان بضع و 70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جو متفق علیہ روایت ہے، پیش کرتے ہیں اس دلیل کے طور پر۔ ایمان کی تینوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا فَأَفْضَلُوهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے بہترین شاخ ایمان کی جو 70 شاخیں ہیں، سب سے اول اور سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ یہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کی دلیل۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے، تو یہ دل سے تصدیق کرنے کی دلیل۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ زبان سے اقرار کرنا یہ لا الہ الا اللہ ہے، دل سے تصدیق کرنا حیا ہے، اور اسی طرح اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ محترم حاضرین، یہ ایمان کی تعریف ہوئی اور اس کی دلیل ہوئی۔ اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ لوگوں کو 6 ارکان تو یاد ہیں لیکن اس کی ترتیب یاد نہیں رہتی۔ اس کی ترتیب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کون آتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اور اللہ کے فرشتے کن چیزوں کو لاتے ہیں؟ اللہ کی کتابوں کو لاتے ہیں۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اور یہ کتابیں لے کر کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسولوں پر نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول کیا خبر دیتے ہیں؟ کہ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ طریقہ ہے یاد رکھنے کا۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا
اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اب اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو اس میں 4 باتیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ وہ ایک معنوی چیز ہے، سچائی خدا ہے، بہت ساری چیزوں کو خدا کہتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقاعدہ ایک وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقاعدہ ایک وجود ہے۔ احادیث کے اندر آپ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنکھیں ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وجود ہے۔ اور وہ کیسا وجود ہے، وہ کیسے دکھتا ہے، ان تعلق سے سوالات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق ہے وہ اسی کے مطابق ہے، ان کے متعلق سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، اس بات پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے، بارش کو نازل کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، صبح شام کو لانے والا۔ یعنی یہ جو کائنات کے اندر آپ رد و بدل دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کرنے والی ذات کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور اللہ کی الوہیت، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی الوہیت پر بھی ایمان لانا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں کسی سے تشبیہ نہیں دینا، اور اسی طرح اس کے تمام صفات کو ماننا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات پر ایمان لانا۔ یہ 4 چیزیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا۔ اور اب جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا، دوسری چیز کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے کون ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا، اور اللہ کی یہ نیک مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جیسا حکم دیا جاتا ہے ویسے بجا لاتے ہیں۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے تعلق سے 3 سوالات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 15 دنوں تک تشریف نہیں لائے، 15 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہاں جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ تمہارا جن کہاں غائب ہو گیا، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا کہ یہ جھوٹ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس وحی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ 15 دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے آنے میں تاخیر کر دی، مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑی، لوگوں نے اس طرح اور اس طرح کہا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تمہارے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، یعنی جب تمہارے رب کا حکم ہوتا ہے تب نازل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں۔ سب سے پہلی چیز ان کے وجود پر ایمان لانا۔ فرشتے کوئی اسپرٹ نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کا ایک وجود ہے،
اور جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے. سب سے پہلی چیز فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، اور اسی طرح ان پر تفصیلی اور اجمالی ایمان لانا جن کے نام آپ کو معلوم ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور اسی طرح ملک الموت. ان کے تعلق سے آپ تفصیلی ایمان رکھیں، اور اسی طرح جن کا نام آپ کو پتا نہیں ہے اس پر اجمالی ایمان رکھیں. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ ان کی صفات پر ایمان رکھنا. فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ جن کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی طرح بشری ضرورتوں سے وہ خالی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پر بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت عطا کی ہے. یہ تمام فرشتوں کے صفات ہیں. ان چیزوں پر بھی ایمان لانا چاہیے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان کے کاموں پر ایمان لانا. بعض فرشتے دینی مجالس کو گھیر لیتے ہیں، اور بعض فرشتے انسان کی روح قبض کرتے ہیں، اور بعض فرشتے قبر کے اندر سوالات کرتے ہیں، اور بعض فرشتے رات میں انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرشتوں کے جو مختلف کام ہیں ان تمام کاموں پر ایمان لانا. تو محترم حاضرین، فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں. ایک ان کے وجود پر ایمان لانا، اور دوسرا ان کے ناموں کے تعلق سے جتنا آپ جانتے ہیں تفصیلی اور اجمالی ایمان رکھنا، اور ان کی صفات پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح ان کے کاموں پر بھی ایمان رکھنا. یہ مطلب ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا. آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے میں بھی 4 باتیں ہیں. آسمانی کتابیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. یہ تمام آسمانی کتابیں ہیں. ان کے تعلق سے کیا ایمان رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں. تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہیں. اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسری چیز، تفصیلی اور اجمالی ایمان رکھنا. تفصیلی جن کتابوں کا آپ کو علم ہے اس پر تفصیلی ایمان رکھیں، اور جن صحیفوں کا یا جن کتابوں کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے؟ ان کتابوں کے اندر جو خبریں دی گئی ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کو رد و بدل نہیں کیا گیا، اور ان کے احکام پر عمل کرنا اس شرط کے ساتھ کہ ان کے اندر رد و بدل نہیں کیا گیا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات اپنی جگہ مسلم اور ثابت ہو چکی ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر رد و بدل اور تبدیل کر دیا گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب جو ہے قرآن مجید آنے کے بعد ساری کتابوں پر ایمان رکھنا، لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے. ساری کتابوں پر آپ ایمان رکھیں لیکن عمل صرف اور صرف قرآن مجید پر کیا جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب. اور رسولوں پر ایمان لانے کے اندر بھی 4 چیزیں داخل ہیں. رسولوں پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ایمان لانا کہ سارے کے سارے رسول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. اگر کوئی آدمی ایک رسول کو بھی جھٹلاتا ہے تو گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو پتہ چلا سب سے پہلی چیز یہ ایمان لانا کہ سارے کے سارے رسول برحق ہیں. دوسری چیز، جن کا نام آپ کو معلوم ہے ان پر تفصیلی ایمان رکھنا، اور جن کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے اجمالاً آپ ایمان رکھنا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے؟ رسولوں نے جو خبریں دی ہیں اس کی تصدیق کرنا. اور چوتھی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور انہیں بھی کس کی شریعت پر چلنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا پڑے گا. تو اس سے پتا چلا کہ نبی کی بعثت کے بعد ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی. یہ رسولوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں. ایک تو یہ ایمان لانا کہ سارے کے سارے رسول برحق ہیں. دوسری چیز، جن کے نام آپ کو معلوم ہیں
سارے ناموں پر تفصیلی اور اجمالی ایمان رکھنا، تیسری چیز رسولوں کی باتوں پر، رسولوں کی خبروں کو تصدیق کرنا، اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنا۔ یہ 4 چیزیں۔ محترم حاضرین، 5ویں چیز کیا ہے؟ قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے میں 3 چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ننگے پیر، ننگے بدن، ان کی ختنہ نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا ثم انک بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ضرور مرنا ہے اور پھر تمہیں ضرور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن پر جو ایمان لانا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حساب و کتاب پر ایمان رکھنا، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے پاس ہی ان لوگوں کو آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو آدمی ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کرے گا قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو تولے گا اور اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان۔ یہ دونوں مخلوق کے دائمی ٹھکانے ہیں۔ مخلوق کے دائمی ٹھکانے کیسے ہیں؟ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ دونوں مخلوق کے دائمی ٹھکانے ہیں۔ اور جنت کن کو ملے گی؟ توحید پرستوں کو، مومنوں کو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندوں کو۔ اور جہنم یہ سزا کی جگہ ہے، یہ کافروں کو، مشرکوں کو اور اسی طرح گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو محترم حاضرین، جنت اور جہنم پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح قبر کے اندر جو سوال اور جواب ہوتے ہیں، قبر کے اندر جو مشقتیں ہوتی ہیں، اور قبر کے اندر جو آسانیاں، جو نعمتیں ملتی ہیں، اور حساب و کتاب پر ہمارا ایمان، اور پل صراط قائم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تبھی جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ محترم حاضرین، آخری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ لگانا۔ تقدیر کا معنی ہے اندازہ لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اندازہ لگایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازے کے مطابق یہ کائنات بن گئی۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب، لکھنا شروع کر۔ قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک آنے والے مخلوق کی ساری چیزوں کو لکھ دے۔ یعنی قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں اور جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی تقدیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی۔ قلم نے لکھ دی ہے تمام لوگوں کی تقدیریں، قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ محترم حاضرین، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس بات کا ایمان رکھیں کہ علم
اللہ تعالیٰ کو کائنات کے اندر جو چیزیں ہو چکی ہیں اور جو چیزیں ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ما کان اور ما یکون، جو چیزیں ہو چکی ہیں اور جو چیزیں ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. دوسری چیز تقدیر کے تعلق سے ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. اور تیسری چیز اللہ نے ہم کو اور ہمارے کاموں کو پیدا کیا. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہم دنیا کے اندر جو کام کرنے والے ہیں ان تمام کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جو بھی ہوتا ہے اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہوتی. ہر چیز اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہوتی ہے. یہ چار چیزیں تقدیر کے بعد جب بھی آتی ہے آپ یہ چار چیزیں یاد رکھیں. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، گزری ہوئی چیزوں کا بھی اور آنے والی چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. دوسری چیز، ان ساری باتوں کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا. تیسری چیز، اللہ نے ہم کو اور ہمارے کاموں کو پیدا کیا. اور چوتھی چیز، جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے. محترم حاضرین، اب آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا ہمارا ارادہ نہیں ہے؟ ہمارا بھی ارادہ ہے. انسان اپنے ارادے سے آتا ہے، اپنے ارادے سے جاتا ہے، اپنے ارادے سے کھاتا پیتا ہے. لیکن ہمارے ارادوں پر کس کا ارادہ غالب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ غالب ہے. آپ بازار جاتے ہیں، فلاں اور فلاں چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو آپ کی پسند کے اوپر کس کی پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے. اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پر مجبور ہیں. کوئی انسان جو ہے مجبور محض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے. آدمی اپنے اختیار سے کھاتا ہے، اپنے اختیار سے پیتا ہے، اپنے اختیار سے سوتا ہے، اپنے اختیار سے آتا جاتا ہے. تو انسان تقدیر پر مجبور محض نہیں ہے اور نہ مختار کل ہے. آدمی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں مختار کل ہوں، ہر چیز کر سکتا ہوں. بلکہ آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں کو آپ سوچتے ہیں لیکن آپ جیسا سوچتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. بہت سارے ارادے آپ کرتے ہیں لیکن وہ ارادہ کامیاب نہیں ہوتا. تو آپ نہ مجبور محض ہیں نہ مختار کل ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تقدیر کے تعلق سے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ عمل میں پیچھے ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ کیوں عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا. محترم حاضرین، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم کیوں عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، تم عمل کرتے جاؤ. ہر ایک کے لیے وہ آسان کر دیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو انسان تقدیر کا بہانہ لے کر عمل سے کبھی پیچھے نہ ہٹے. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ میں تقدیر کا سہارا لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس آدمی نے کہا کہ کیوں ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ اس لیے کہ تقدیر میں میری چوری کرنا لکھا تھا تو میں نے چوری کیا، ہاتھ کیوں کاٹے جائیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو پتا چلا انسان جو ہے گناہ کر کے تقدیر کا سہارا نہ لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ چوری کرنے سے بچ سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے چوری کی. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد تقدیر کا سہارا نہ لے. تقدیر کا سہارا آدمی کہاں لے سکتا ہے؟ مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں میں. بسا اوقات انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے. وہاں آدمی تقدیر کا سہارا لے تو یہ الگ بات ہے، لیکن عمل میں اور اسی طرح سے گناہ کرنے میں تقدیر کا سہارا لے یہ بالکل غلط بات اور ناجائز چیز ہے. تو محترم حاضرین، یہ تقدیر کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اب آئیے مراتب دین کا جو سب سے اونچا رکن ہے وہ کیا ہے؟ احسان. سب سے نچلا درجہ اسلام کا، اس کے اوپر ایمان اور اس کے اوپر احسان. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا صرف ایک رکن ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے دو جز ہیں. ایک جز کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوتی تو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. محترم حاضرین،
आदमी को अगर पता चल जाए कि उसको कोई देख रहा है तो इसके इबादत करने का अंदाज अलग हो जाता है, उसके काम करने का अंदाज अलग हो जाता है। वो यूं समझता है कि मेरे ऊपर कोई निगरान है, कोई देख रहा है। तो पता चला कि जब ये तसव्वुर आ जाता है कि कोई मुझे देख रहा है तो उसकी कैफियत इबादत करने की, काम करने का अंदाज अलग हो जाता है। मोहतरम हाज़रीन, एहसान का माना यह भी है कि अच्छा करना। दीन इस्लाम के जितने अरकान हैं, ईमान के जितने अरकान हैं, उन तमाम को बेहतरीन अंदाज से अंजाम देना, इसको भी एहसान कहा जाता है। और इसी तरह इससे पता चला कि किसी काम को बेहतर अंजाम देने के लिए यह तसव्वुर जरूरी है कि कोई आपको देख रहा है। मोहतरम हाज़रीन, उसके लिए एक दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आदमी को देखते हैं कि वो बकरियां चरा रहा है, चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। उसके ईमान का जायजा लेने के लिए मजाक के तौर पर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उससे कहा कि ऐ चरवाहे, मुझे एक बकरी दे दे, मैं पैसा दूंगा, एक बकरी दे दे, हम ज़बाह करेंगे और हमारे साथ तू गोश्त भी खा लेना। उस आदमी ने कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसके अलावा कोई और मालिक है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि पैसा ले ले, बकरी दे दे और तू हमारे साथ खाने में शामिल हो जा, और अगर तेरा मालिक पूछे कि एक बकरी कहां गायब है तो तू कह देना कि एक बकरी को भेड़िए ने खा लिया। तो उसके बाद उसने कहा कि ऐन अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कहां है? यानी अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, मेरा मालिक तो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात इस अमल को देख रही है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ा खुश होते हैं और उसके बाद उसको इनामात से नवाजते हैं। तो बताने का मकसद यह है कि आपके दिल में यह तसव्वुर हो कि रब्बुल आलमीन आपको देख रहा है, तो आप हर अमल बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। आप गुनाहों से, मासियतों से, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से अपने आप को बचाएंगे। और इसी तरह एक आदमी चांदनी रात में अपनी चचाजाद बहन के पास जाता है और उसका इरादा जिना करने का होता है। वो अपनी चचाजाद बहन से कहता है कि तू है और मैं हूं और चांदनी रात है, उसके अलावा हमें कोई और नहीं देख रहा है। तो उस औरत ने कहा कि चांद को बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। यानी उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर देखिए। वो कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के डर की वजह से वो आदमी जिनाकारी से बच जाता है। जब हमारे दिल में यह तसव्वुर आ जाए कि अल्लाह ताला की निगरानी हमारे ऊपर हर वक्त है, हम जहां भी रहें, जिस गली में, जिस नगर में, जिस डगर में, दुनिया के जिस कोने में, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, तो यह कैफियत जब हमारे दिलों के अंदर आ जाती है तो हम गुनाह से, अल्लाह तबारक व तआला की मासियत से अपने आप को बचा लेते हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, इसको एहसान कहा जाता है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह करो कि गोया अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है, गोया आप अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हैं। अगर ये कैफियत ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है। तो मोहतरम हाज़रीन, एहसान दीन इस्लाम का सबसे ऊंचा मर्तबा है। तो लिहाजा ये अरकान जो हमने पढ़े, इस्लाम की तारीफ, इस्लाम का माना और इस्लाम के अरकान और ईमान के अरकान और एहसान के अरकान, ये तमाम चीजें सिर्फ एक हदीस के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम चीजें, इतने जो बातें आपने सुनी, ये तमाम चीजें एक हदीस के अंदर मौजूद हैं। इसका पूरा खुलासा जो आपके सामने पेश किया गया एक हदीस के अंदर, जिसको हदीस जिब्राइल और हदीस मरातिब दीन भी कहा जाता है। वो क्या हदीस है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक आदमी हमारे दरमियान आया, उसके बाल सियाह हैं, कपड़े सफेद हैं और हम में से कोई नहीं जानता, और उसके चेहरे पर सफर के आसार भी नहीं है। और उसने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू से जानू मिलाकर बैठ गया और अल्लाह के नबी से सवाल किया, अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के ताल्लुक से बताओ कि इस्लाम क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व तसूम रमज़ान व तुहिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। और उसके बाद उसने कहा, सदक़ता, तुमने सच कहा। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि ये सवाल भी करते हैं और जवाब सुनकर तस्दीक भी कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के ताल्लुक से बताओ कि ईमान किसको कहते हैं।
اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدقتا، تم نے سچ کہا. اس کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اخبرنی احسان، احسان کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے قیامت کے تعلق سے سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اور اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی. تو یہ تمام چیزوں کا خلاصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جبریل ہے. یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے. کیا کہا؟ آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے. تو اس حدیث کے اندر آپ کو دین اسلام کی معرفت ملتی ہے. یہ جو دو درس آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اسلام کا معنی کیا ہے اور اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنے ہیں، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے، اور اسی طرح اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان. اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں، احسان کی تعریف بھی آپ کے سامنے پیش کی. یہ تو جو تمام چیزیں ہیں یہ دین اسلام کی معرفت. آپ اگر اس کو حاصل کریں گے، اس کا علم حاصل کریں گے تو مرنے کے بعد جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ کہیں گے. دنیا میں آپ نے اس کا علم بھی حاصل کیا اور اسی کے مطابق آپ نے عمل کیا تو آپ آسانی سے جواب دیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے، دین اسلام ہے. تو محترم حاضرین، یہ دوسری چیز جو ہم نے سیکھا ہے دین اسلام کی معرفت. انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. دعا ہے رب العالمین سے جن باتوں کو ہم نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اور جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.